اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کی توفیق بھی ہے ہم نے روزے رکھے. اللہ کی توفیق سے رات کو تراویح کی نماز میں شریک رہے اور بہت سے حضرات کو آخر شب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز تہجد کی بھی توفیق ملی. بہت سے حضرات کو قرآن کریم سے شغف رہا اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوئی اور سے ختم. اس توفیق پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر گزار ہیں. ہر مسلمان کو جب بھی کسی عبادت کی تکمیل کا موقع ملے تو اسے دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اللہ جل جلالہ کی توفیق پر اس کا شکر جو اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائی. بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کے الحمدللہ گھروں میں پتہ نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا اور کب چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت عطا فرمائی. رمضان کے مہینے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر شکر ادا کرنے کی. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم سے اس رمضان کے مہینے میں عبادتوں کے اندر یا دیگر معاملات میں جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تہہ دل سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید کا موقع، نماز عید، ایک ایسے انداز میں مقرر فرمائی ہے کہ سارے مسلمان مہینے بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے مصروف ہونے کے بعد عیدگاہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو گانا ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور جو بڑا مجمع جو عید کے دن جمع ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں بڑی بشارتیں آتی ہیں. بعض روایات میں اگرچہ ان کی صنعت بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن اس کا مضمون بالجملہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں اس اجتماع پر نازل ہوتی ہیں جو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتا ہے. اور جو گانا ادا کرنے کے بعد، نماز عید پڑھنے کے بعد جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مغفرت کر کے بھیجتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہمیں اس روایت میں ہے کہ یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں اور نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. یعنی جو عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں اور ان کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اس لحاظ سے ہمارا اس میدان کے اندر جمع ہونا یہ بہت ہی عظیم اور مبارک موقع ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ملت کی اجتماعیت کا ایک عظیم مظہر ہے. اسی لیے کہا گیا ہے
کہ نماز عید کے بارے میں سنت بھی یہ ہے اور افضل بھی یہ ہے کہ مسجدوں کے بجائے میدانوں کے اندر ادا کی جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عید کی نمازیں مسجد نبوی سے باہر جا کر میدان کے اندر ادا فرمائی۔ حالانکہ مسجد نبوی کی فضیلت آپ کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا، لیکن آپ عید کی نماز کے لیے باہر میدان میں تشریف لے جاتے تھے تاکہ بڑا اجتماع ہو اور زیادہ سے زیادہ مسلمان اس میں جمع ہو۔ تو یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک عظیم مظاہرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے موقع پر ہمیں عطا فرمایا، اور اس موقع پر وہ آیت یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا احسان بتانے کے لیے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ۔ اس وقت تو یاد کرو جب تم تھوڑے بہت تھے، تمہاری تعداد بہت کم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ تمہیں اپنے سازشوں کا نوالے در بنانا چاہتے تھے۔ يتخطفكم الناس، لوگ تمہیں اچک کر لے جانا چاہتے تھے۔ وآواكم وأيدكم بنصره، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنے مدد سے سرفراز کروایا۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ آیت ہمیں یاد رکھنے کی ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں ہم جس طرح ہندو اور انگریز دونوں کی سازشوں کا شکار تھے، جس طرح ہم مسلمانوں کو وہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور آج بھی بنایا جا رہا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نجات دے کر یہ عظیم مملکت پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی۔ تو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، یاد رکھو کہ تمہیں اس طرح سے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہیں اپنے نصر سے، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ اس میں اللہ کے احسان کو یاد کرو، اور احسان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ بنیاد کیا تھی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر سارے مسلمان اس مطالبے پر متحد ہو گئے تھے کہ ہمیں ایک اپنا مستقل وطن چاہیے، اور اسی مطالبے کے اوپر ہم اپنے آپس کے سارے اختلافات بھلا بیٹھے تھے۔ ہم نے اس وقت میں مسلک کی کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، بلکہ سارے مسلمانوں نے، ہر کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، انہوں نے مل کر پاکستان بنایا، اور نہ کوئی صوبائی تفریق تھی کہ یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، بلکہ سب لوگوں نے صرف مسلمان ہونے کے عہدے سے اسلام کے جھنڈے تلے سب نے جد و جہد کی، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسیع و عریض ملک ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ دنیا کے نقشے میں ایسے وسیع وسائل ملک بہت کم ہوں گے۔ ہر طرح کے وسائل ہمیں دیے، دریا ہمارے پاس ہے، پہاڑ ہمارے پاس ہے، میدان ہمارے پاس ہے، اور معدنیات ہمارے پاس ہے۔ اتنے وسائل والا ملک ہمیں آتا پڑا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس جذبے کے ساتھ اور جس اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس جذبے کو ہم پاکستان بنانے کے بعد بھلا بیٹھے۔ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، آپس میں صوبائی تعصب شروع ہو گیا، آپس میں مسلکوں کی فرقہ واریاں شروع ہو گئی،
اس کے نتیجے میں یہ پاکستان جو ایک عظیم مملکت تھی، جو دنیا کی مثالی حکومت ہونی چاہیے تھی، مثالی مملکت ہونی چاہیے تھی، وہ ہمارے ان باہمی اختلافات کی وجہ سے دشمنوں کے شکار بن کر رہ گئے۔ ہم معاشی اعتبار کے پیچھے، ہم ہر اعتبار سے دنیا کی دوسرے ممالک کے مقابلے میں پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج بھی میرے بھائیوں، میں انتہائی درد کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ آج پھر ایک ایسا موقع آ رہا ہے کہ جس میں ہمارے معاشرے کے درمیان نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اشتہار انگیزیاں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پر حملوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی جو وحدت ہے اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دنیا میں سیاسی اختلافات کہاں نہیں ہوتے؟ سیاسی اختلافات دنیا کے ہر خطے میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، لیکن ان اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل کر دینا، عداوت میں تبدیل کر دینا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جانا۔ یاد رکھو، یہ سیاسی اختلافات کوئی کفر اسلام کا معرکہ نہیں ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا معرکہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں دوسرا کافر ہے، بلکہ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف اور سیاسی اختلاف کو دشمنیوں میں تبدیل کر دینا اور ایسے جھوٹے جھوٹے الزامات ایک دوسرے پر لگانا، ایک دوسرے کو اس طرح مطمئن کرنا جیسے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہی ہے، وہ اسلام ہمارا مسلمان بھائی ہی نہیں ہے۔ سارا رمضان ہمارا افسوس ہے کہ اس آفت میں گزرا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات، اتہامات پھیلاتے رہے، نفرتوں کے بیج بوتے رہے۔ کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹے؟ اس لیے بنا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت کے بیج بوئے؟ خدا کے لیے ہم ہوش میں آئے، اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھیں۔ آپ جو چاہیں، آپ کا جو سیاسی نظریہ ہو، آپ جو چاہیں سیاسی پارٹی اختیار کریں، لیکن ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونا، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا اور ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونا اور ملت کو، امت کو تقسیم کرنا کہ یہ ایک پارٹی اور دوسری پارٹی ہے، اور یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یا یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ جس نے ہمیں یہ اگر یہ سلسلہ ہمیں ساتھ جاری رہے گا، ہم کسی چیز کے لیے رہیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو سے لڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے ہوش کرنا سن لیں، اعتدال کو، سنجیدگی کو، متانت کو، سمجھ بوجھ کو اختیار کریں اور جذباتیت کو کا خاتمہ کریں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کریں اور ٹھنڈے دل و دماغ کے مطابق جو بات آپ کو حق نظر آتی ہے بے شک اس کے پیچھے چلیں، لیکن لڑائیاں، ایک دوسرے پر حملے، ایک دوسرے کے اوپر دشنام ترازی، گالی گلوچ، یہ نہ کسی مسلمان کا سیوا ہوتا ہے، نہ کسی شریف انسان کا سیوا ہوتا ہے۔ آج گالی گلوچ ہمارے معاشرے کا ایک درہ امتیاز بن گیا کہ کون کس کو کتنی بڑی گالی دیتا ہے، کون کس کو کس طریقے سے دشمن ترازی کرتا ہے، اس کی بنا پر وہ مقبول ہو رہا ہے، اس کی بنا پر وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنا یہ رویہ نہ بدلا تو پھر یاد رکھو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے یہ نعمت چھین کر لیں۔ آدھا ملک ہم گنوا جیسے اسی جذباتیت کی وجہ سے، اسی گالی گلوچ کی وجہ سے، اسی ناسمجھی کی وجہ سے آدھا ملک ہم نے گنوا دیا۔ اب آدھا رہ گیا ہے۔ خدا کے لیے اس کی تو عبادت کر لو، خدا کے لیے آپس میں دشمنیوں کے بیچ کو نہ بو اور آپس میں عداوتیں کو کھڑی نہ کرو، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، ٹھنڈے دل و دماغ
की महफिल करो। अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म है, जो बात ज़बान से निकालो वो तुम्हारी 16 आने सच्ची होनी चाहिए। दूसरों पर इल्जाम तराशी से पहले सोच लो कि क्या तुम अल्लाह के पास जाकर इस इल्जाम को साबित कर सकोगे? क्या अल्लाह ताला जब तुमसे मुतालबा करेगा कि तुमने फला इल्जाम फला पर लगाया था, बताओ तुम्हारे पास क्या दलील है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस पोजीशन में होगे कि उसको तुम साबित कर सको? अगर नहीं साबित कर सकोगे, जहन्नम के अंगारे तुम्हारा मुकद्दर है। अल्लाह ताला हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। तो ज़बान को काबू में लाओ, अपनी सोच को काबू में लाओ, अपनी फिक्र को काबू में लाओ, एतदाल पैदा करो, संजीदगी पैदा करो, एक दूसरे की बात ठंडे दिल से समझने का हौसला पैदा करो। यह है रास्ता पलटने का। और अगर इसके खिलाफ किसी रास्ते पर चलेंगे तो ये हमारे लिए, याद रखो, मुल्की एतबार से, इज्तिमाई एतबार से हलाकत का, तबाही का, बर्बादी का रास्ता। आज इस अजीब इज्तिमा में मैं एक बहुत ही आजिज़ मखलूक आपके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं कि खुदा के लिए इन नफरतों के बीजों को खत्म करो, इश्तिहाद गिरजियां दफन करो, अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह हमें अपने इस मुल्क को महफूज रखने के लिए जो तरीका हमें इख्तियार करना चाहिए, ऐ अल्लाह अपने फज़ल करम से हमें उसकी तौफीक अता फरमा। और जो रास्ते तबाही की तरफ जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह हमें उनसे महफूज फरमा। मैं आप हज़रात से इस अजीम इज्तिमा के अंदर ये गुजारिश करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे ये कहता हूँ कि खुदा के लिए नफरतों के बीज बांट दो, नफरतों को अपने दिल से निकाल दो, इश्तिहाद गिरजियां खत्म कर दो और ठंडे दिलो दिमाग से अल्लाह से रुजू करके मांगो कि या अल्लाह कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है और उस पर अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से, अपने रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वक्त हो रहा है नमाज का। सब हज़रात सफ़े बांध लें, 2 रकअतें नमाज की अदा की जाएंगी सुन्नत के मुताबिक। ये 2 रकअतें आम रकअतों की तरह है, लेकिन फर्क यह है कि इसमें 6 तकबीरें ज्यादा होती हैं। 3 तकबीरें पहली रकअत में और 3 तकबीरें दूसरी रकअत में। पहली रकअत में 3 तकबीरें, तकबीर तहरीमा के बाद सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद क़िराअत शुरू करने से पहले 3 तकबीरें होंगी और इमाम 4 मरतबा तकबीर कहेगा। पहली तकबीर तकबीर तहरीमा, हाथ छोड़ दिए जाएंगे और दूसरी और तीसरी तकबीरों पर भी हाथ छोड़ दिए जाएंगे। जब चौथी तकबीर इमाम कहेगा तो हाथ अब इमाम बांध लिए जाएंगे। इमाम क़िराअत करेगा, क़िराअत के बाद असर मामूल रकअत पूरी की जाएगी और दूसरी रकअत में रकअत का आगाज तिलावत से होगा। रुकू से पहले 3 तकबीरें ज्यादा होंगी। हर तकबीर पर हाथ जो है कानों तक उठाएं और छोड़ दें और फिर चौथी तकबीर बगैर हाथ उठाए रुकू में जाने के लिए होगी और बाकी नमाज असर मामूल होगी। अब आप हज़रात सफ़े बना लें, सबों को सीधा रखने का एहतमाम करें और सबों में हत्तर इम्कान फासले न रखें। अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल करें और अच्छी तरह मिल कर करें। मौलाना एहतशामुल्लाह किलियानी साहब का इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ है। हाँ भाई, इससे पहले हमारे नमाज ईद के अंदर मौलाना शामुल्लाह साहब कल्याणी रहमतुल्लाह अलैह मेरे आने से पहले हमेशा वो खिताब भी किया करते थे और नमाज ईद की एक जीनत थे। वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए। और ये नमाज मैदान से बाहर जो सफ़ें बन रही हैं उनमें इस बात का ख्याल रखें कि कोई सब
मेहराब से आगे ना हो, इमाम से आगे ना हो, बल्कि सब मेहराब से पहले पहले सबसे मुकम्मल कर रहे हैं। नमाज शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा व नुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अश्क़ा الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حمدا ظاهرا ومنفعا عظيما مغفرة حمدا خالدا مع حضورك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين أنت تدعو كرمك رحمة كما Ya Allah, Ramadan Mubarak Rahman ka farmaya. Ya Allah, اس جو کچھ مقصد کی پوری عبادت کی توفیق دی. اے اللہ ہم سب کو کرم سے ہمارے استطاعت کو بغیر اس کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم نے جو کچھ دعائیں کی رمضان کے اندر اپنے سب کو قبول فرما لیجیے. یا رمضان کی جو کچھ ہم کو بہتر ہوئی یا رمضان سے ہمارے حقیقت حقوق سے ہمیں طلب کیے. یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے رحماں آپ کی بارگاہ میں آپ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی ساری دعائیں قبول فرمائیے, ان کی ساری حاجتیں پوری فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس کو ظاہر باطن سے خیال عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کی سازشوں سے ہر طرح کے رشتہ داریوں سے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے عوام کو بھی, لیڈروں کو بھی, حکام کو بھی یا اللہ ہدایت عطا فرمائیے. صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے دلوں سے نفرتیں دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں سے نفرتیں دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اندر محبتیں پیدا فرمائیے, اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیے. ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے سب کو مقدمے پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. آپس کی لڑائی جھگڑوں کو ہمارے ختم فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, ہم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو تندرست ہیں ان کو تندرستی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال بہتر روزگار عطا فرما. یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کو پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری ساری حاجتیں پوری فرما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها وارسلتها على مراحمك. جناب سیاد عالم صدیقی صاحب جو ہمیشہ دستگاہ کا انتظام کیا کرتے تھے, وہ بیمار ہیں,
Ya Allah, kita berdoa kepada Ya Allah, kita berdoa और जो हमारे मुतालिकीन में मुसलमान अपना प्रोग्राम को सफाई कामिल आजिल मुकम्मल करा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक या अरहम। अब खुतबा होगा, खुतबा हम करते चले। الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والكرم والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه حوائج الإحسان ورجاؤنا للدرجات والعفو والغفران الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناد فيه ضعف فإذا كان أنه قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته وقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه من وفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي لو قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعدون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وحلفي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأيها الناس اذكروا الله تعالى على ما رزقكم من شهر رمضان ووعدكم فيه بالمغفرة والرضوان، واشكروه بإكثار الطاعات والاجتناب عن كل ذنب وعصيان، واعلموا أن الله تعالى أمركم في محكم تنزيله بالصلاة على الرسول الكريم الذي كان بالمؤمنين رحيما، وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أولي كل فضل جليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وارض اللهم عن نبيك خير الناس سيدنا حمزة وأبي عبد الله العباس، وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء وسائر بناته الغراء، وعن زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن كاتبي الوحي حاملي القرآن سيدينا عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وعن سائر الصحابة أجمعين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وارفع عنا سوء أعمالنا وكل بلاء ووباء، واجعل بلادنا باكستان آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وزعماءنا يا أرحم الراحمين، وضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها، ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عنكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. अच्छा